میں گزارش کروں گا سرمایہ ملت جعفریہ قبلہ مولانا عمران حیدر ساکی صاحب سے کہ وہ آئیں اور فضائل و مصائب باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام کو بیان فرمائیں، اور یہی مولا عباس علیہ السلام کا تابوت برآمد کروائیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے مل کر بلند آواز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان علی حق، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری پر محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اور محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصرین المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ الأحد المتعال صلوات علی عباده المختار الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها، درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ صاحب زمان کے ظہور میں تاجیل اور سرکار کی سلامتی کے لیے درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ تمام مومنین کی حاجت روائی، مشکل کشائی، رزق میں برکت کے لیے بھی درود پاک پڑھ لیجیے۔ سورہ مبارکہ والشمس مشہور سورہ ہے، جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، تقریباً اکثر احباب کو مختصر سا سورہ ہے۔ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها، قسم ہے شمس کی جب وہ پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو، والقمر اذا طلاها، اور قسم ہے قمر کی، چاند کی، جب وہ سورج کے ساتھ تالی ہو جائے۔ تالی ہونا، کوئی بندہ آگے چل رہا ہو اور جہاں سے وہ قدم اٹھا رہا ہو، اس کے اٹھتے ہوئے قدموں کے نشان پہ اگر کوئی قدم رکھ کے چلے تو اسے تالی کہتے ہیں۔ قسم ہے شمس کی، اس کے نور کی، قسم ہے چاند کی اور اس کے شمس کے ساتھ تالی ہونے کی۔ انتظامیہ سے روز کی طرح کی یہی گزارش ہے، ایک آدھا راستہ کھلا رہنے دے، ہر طرف سے آنا جانا موقوف کر دے، دونوں طرف سے ضرورت پڑے۔ قسم ہے سورج کی، اس کے نور کی، قسم ہے چاند کی اور اس کے سورج کے ساتھ۔ اب ادھر سے کوئی نہ گزرے خدا کے لیے، ادھر سے ایک راستہ کھلا ہوا ہے تو سب ادھر سے ہی جائیے۔ یار بند کر تو کی ہو گیا تھا، کیا نہیں بار بار بیٹھ جائیے ادھر۔ محمد بلند تر صلوات۔ قسم ہے، وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، قسم ہے سورج کی، اس کے
نور کی، قسم ہے چاند کی اور اس کے سورج کے ساتھ تعلق ہونے کی۔ 73 کے 73 فرقوں نے اس کا شان نزول، اس کی تفسیر جو لکھی ہے، اب آپ متوجہ ہو جائے میری جانب، سب نے مل کے جو درود پڑھ لیا۔ بلند ترین صلوات پڑھ لیں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں پلیز، آپ کی مہربانی ہے بھائی جان۔ جب آپ بیٹھیں گے یہاں سے کوئی بھی نہیں گزرے گا، آپ سے گزارش ہے بھی بیٹھ جائیں بھائی جان۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں آپ۔ اس سائڈ میں جو مومن کھڑے ہیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں، یہ مجلس کو ڈسٹرب نہ کریں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مل کر بلند ترین صلوات پڑھ رہے ہیں۔ نہ تو میں رٹ کے آیا ہوا ہوں، نہ کاپی سامنے رکھی ہوئی ہے کہ آپ آتے جاتے رہے، میں نے جو رٹا لگایا وہ میں چکا دیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ سورج کی قسم، چاند کی قسم۔ 73 کے 73 فرقے کے علماء نے، مفسرین نے یہ مل کے لکھا ہے اس کے شان نزول میں کہ عید کا دن تھا، اللہ کا حبیب سج کے سنور کے، اللہ کا سنورا ہوا پھر سنورا، سلامت رہیے، زلفوں میں کنگھی پھیر کے جیسے ہی اپنے صحنے عزت مآب سے باہر نکلے، بے دل کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو گئی، فوراً جبرائیل کو بھیجا، جا کے میرے حبیب سے کہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، تیرے سورج کو بھی شرما دینے والے حسن کی قسم۔ جو بیدار ہیں وہ جاگیے گا، میری جانب دیکھیے گا۔ ظاہر ہے بے دل کا محبوب بنا ہے، اب نخوت میں فرق آیا، ابھی ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ گیا ہوا جبرائیل پھر واپس آیا، سرکار اللہ کہہ رہے والقمر اذا تلاہا، اور سورج کے پیچھے پیچھے چلنے والے چاند کی قسم، رسول نے مڑ کے دیکھا پیچھے علی آ رہے تھے۔ شمس نبوت رسول اللہ، شمس امامت علی مولا، دیکھا علی تھے، کہا یا علی حق بھی یہی ہے تیرا، سورج کے ساتھ تالی ہو کے چلنا، بلا فصل ہو کے چلنا۔ یہ تو تھی مشہور تفسیر۔ ایک عالم گزرے ہیں علامہ ابراہیم کلباسی علی اللہ مقامہ، وہ اسی کے ذیل میں تعویل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں زمانے والوں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ سورج سے مراد رسول اللہ ہے، چاند سے مراد امیر ممکنات ہے، اس میں شک ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں لیکن بظاہر دونوں کی دنیا بے آمد میں فاصلہ ہے، آمد میں بلا فاصل نہیں، تعلیم نہیں۔ رسول اللہ ربیع الاول میں آئے، مولا علی رجب میں آئے، پیچھے کی حوال ہے، وہ ربیع الاول میں، یہ رجب میں۔ وہ کہتے ہیں دنیا والوں ایک اور ہے جوڑی جن سے بات تھوڑے ملتی جلتی لگتی ہے، کون؟ فرماتے ہیں الشمس ابی عبداللہ الحسین والقمر ابی الفضل العباس۔ محنت کا کچھ نہ کچھ رنگ آیا کہ کم از کم میں نے ابھی عربی پڑھی ہے، ترجمہ نے کیا، آپ میرے ساتھ چل پڑے ہیں۔ فرماتے ہیں الشمس ابی عبداللہ الحسین والقمر ابی الفضل العباس لأن جاء ابی عبداللہ الحسین ثالث من شہر شعبان وابی الفضل العباس رابع من شہر شعبان وکیف الوفا انه لا يقدم حتى بمیلادہ من مولاه ابی عبداللہ الحسین۔ وہ کہتے دنیا والوں ایک جوڑی اور بھی ہے، کون؟ حسین اور عباس۔ تین کو حسین آئے، چار کو پیچھے پیچھے بلا فاصل عباس آ گئے۔ ذکر عباس تیرے لب پہ اگر آتا ہے، ذکر عباس
اس میں زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے. اب بھی جھک جا میرے عباس کے پرچم کے تلے, شام کو صبح کا بھولا بھی تو گھر آتا ہے. نعرہ حیدری. سلامت رہی, آپ نے حق ادا کیا. فرمایا سورے سے مراد کیونکہ وقت کے محمد ہے, حسین من ایوانا من الحسین کے سائے میں, اور ثانی حیدر کرار ہے عباس. وہ کہتے ہیں دونوں میں تالی پن یہ ہے کہ 3 کو حسین آئے, 4 کو پیچھے پیچھے. اور فیصلہ آباد والوں جس جملے نے مجھے سرور دیے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں باس تیری وفا کے کیا کہنے, تو نے آمد میں بھی اپنے مولا سے آگے نہیں آیا, پیچھے پیچھے آیا. کیا وفا. سلام. حضرت عباس کا لقب تھا نا قمر بنی ہاشم. آپ کو یاد ہوگا میں نے 6 مصرے سنائے تھے جو تھے اس وقت اختر چلیوٹی مرحوم کے. یہ قمر کسی عام قبیلے میں نہیں. کمال یہ ہے عباس مجھے اگر 10,000 جاہل مل کے عالم کہیں تو مجھ سے میرے لیے خوش ہونے کی کوئی بڑی بات نہیں. کوئی 10,000 جاہل ہی کہہ رہے ہیں نا یہ عالم ہے, 4 عالم مل کے کہیں کہ عالم ہے, وہ میرے خیال میں 10,000 سے زیادہ ہے. تو عباس کو کسی عرب کے بدو قبیلے نے قمر نہیں کہا. یہ اس گھر میں قمر ہے جہاں علی رہتے ہیں, جہاں حسن رہتے ہیں, جہاں حسین رہتے ہیں. جی میں جو نہیں تھے وہ لطف لے, دوبارہ وہ لے لطف, اور جو تھے وہ قند مقرر کا لطف لے. میں مصر مرحوم اختر چلیوٹی کے اس مقام پہ بنتے ہیں. وہ فرماتے ہیں بندے کو بھی خالق سے بچا لیتا ہے عباس, بندے کو بھی خالق سے بچا لیتا ہے عباس. دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس, دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس. کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس, پھر لوح و قلم اور بنا لیتا ہے عباس. کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس, پھر لوح و قلم اور بنا لیتا ہے عباس. زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس, اکبر بھی کھڑے ہو تو کمر ہوتا ہے عباس. سلامت رہے. ایک گزارش ہے, یہ آپ ہی نہیں کرنا ہوتا سب کچھ, یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں, تو آپ نے آج اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. میں کسی سے چندہ نہیں کہوں گا, آپ اپنا اپنا فرض ادا کریں. ویسے تو آپ کو کرنا چاہیے, انتظامیہ کے جو ہے ممبران آپ کے پاس آ رہے ہیں, تو جس کے ذمہ جتنا جتنا ہے آپ کرام جیسا کہ صلی اللہ محمد محمد ہمارے کارکنان کے ساتھ جلدی جلدی تعاون کریں تاکہ جلد از جلد قبلہ صاحب کو ہم مائک دیں اور وہ مجلس کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں. آپ سے گزارش ہے کہ جلد از جلد ہمارے کارکنان کے ساتھ آپ تعاون کریں. مولا آپ کو سلامت رکھے, جس حد تک بھی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. امام حسین علیہ السلام آپ کے لنگر میں, آپ کے اس دیے ہوئے میں اضافہ کریں اور آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کریں سوائے اپنی ذات کے. امام حسین علیہ السلام آپ تمام کو سلامت رکھیں, کیونکہ اس پورے شوق دور میں جس طرح سے آپ عزاداری میں آ رہے ہیں, مومنین ماتمی
حضرات عزاداری میں آ رہے ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس پوری کائنات ایک بہت ہی بری سی وبا کے سرکل میں ہے جسے کرونا کہتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ محرم سے پہلے ہی کرونا کو فنا کر دیا مولا نے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ محمد اہل بیت محمد کا کرم ہے ہم پر کہ ہم آج اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج سے ایک ماہ پیچھے چلے جائیں کہ کیسے ایک دوسرے سے ہم گھبرا رہے تھے، کوئی مطلب ہاتھ نہیں ملا رہا تھا ایک دوسرے سے، اور مطلب 6 فٹ کا فاصلہ، اور وہ جو بھی SOPs تھے، ماسک پہننا اور ہینڈ سینیٹائزر اور یہ وہ فلا بہت سی ایسی چیزیں تھیں، آپ نے وہ منظر دیکھے ہیں بہت خوب سے۔ تو یہ مولا کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک زندگی کا سال دیا۔ ہم ذکر محمد اہل بیت محمد برپا کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں، ہم پاکستان پہ یہ کرم ہے، انڈیا میں ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا، پاکستان پہ یہ کرم ہے محمد اہل بیت محمد کا کہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ پورے امریکہ ادھر ادھر چلے جائیں، وہاں پہ مطلب عزاداری پورے SOPs کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ محمد اہل بیت محمد نے جس طرح ہم پہ کرم کیا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے کارکنان کے ساتھ دل کھول کر تعاون کریں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، محمد اہل بیت محمد آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ مل کر بلند ترین صلوات پڑھ دیں، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 اور محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ ضرورت پڑ لیجیے۔ بات بھولی تو نہیں ہے؟ شمس، قمر، قمر بنی ہاشم، یہ سمجھیے کہ علی مولا خود قمر امامت، اور جب علی حسین سے کہتے ہوں گے این این قمری، میرا چاند کہاں ہے، لیٹے ہوئے تھے امیر الممکنات اور رضا رہنا اپنے سینے پہ عباس کو چلنا سکھا رہے تھے۔ دیکھو لفظ ہوتے ہیں، کہنے کو لفظ ہی ہوتے ہیں، اپنے سینے پہ ایک جملے میں اگر مجھے پوچھا جائے تو میں یہی بتا سکتا ہوں کہ عباس کون ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں جس کے چلن کی پہلی دھرتی علی کا سینہ ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ چلنا سکھا رہے ہیں، سینے تک لے کے آتے ہیں، پھر واپس۔ کیا کمال ہے، دونوں کے نصیب عجیب ہیں۔ علی عباس نے سیکھا ہے علی کے سینے پہ چلنا، شبیر نے سیکھا ہے نبی کے سینے پہ چلنا۔ یہ ابھی میں آگے آؤں گا، کیمرے کے پیچھے والے بھی فائدہ نہ اٹھائیں اندھیرے کا، چہرے نظر نہیں آ رہے، ہاتھ نظر آنے چاہیے۔ چلاتے چلاتے اچانک کہتے ہیں عباس کل واحد، کہو ایک، کالا واحد، کہا ایک، پھر کہا عباس کل اسمین، کہو دو، عباس چپ، عباس کہو دو، اب لب حرکت میں آئے، ابھی کیف اجرأت لسانی اسنین کما اجرأت لسانی الواحد، جس زبان سے ایک کہہ چکا ہوں اسے دو کیسے کہوں۔ بس میں نے جو میں نے پڑھنا ہے، آپ سلامت رہیے، جو میں نے کہنا ہے میں اس کے قریب آ رہا ہوں، اس کے لیے زمین تیار کر رہا ہوں، اور یہ پہلا اہم جملہ کہنے لگا ہوں۔ یہ تو کہا تھا حضرت عباس نے، سامنے علی تھے، خطیب منبر سلوری بوسوں کی بوچھاڑ کر دی، اور ایک جملہ دہراتے جا رہے ہیں، بے ابی من لسان و ابی ہے فی ہے، میرا باپ قربان جائے اس پہ جس کے منہ میں اسی کے باپ کی زبان ہے۔ سلام علیہ، میرا باپ قربان جائے اس پہ لسان و ابی ہے فی ہے،
جس کے منہ میں اسی کے باپ کی زبان ہے. کس کی؟ علی کی. کون سی زبان؟ سلونی والی. فیصلہ آباد والوں، آج کے بعد صرف عباس کو تلوار کے میدان میں ثانی حیدر نہ سمجھنا. یہ ممبر پہ بھی ہو تو بھی علی کا ثانی نظر آئے گا. یہی تک لانا تھا میں نے آپ کو. یعنی صرف میدان جنگ میں حیدر کرار کا ثانی نہیں، صرف اس کی کلائیوں میں علی نہیں مچلتا تھا، اس کی زبان پہ بھی علی تڑپتا تھا. فرمایا جس کے منہ میں اسی کے. تو یہ جیسے تلوار میں علی کا ثانی، ویسے گفتار میں علی کا ثانی. میں نے، آپ نے سرکار کی جنگیں بھی سنی ہوئی ہیں، میں آپ کو دوسرے زاویے سے گفتار سے بتانا چاہتا ہوں یہ ثانی حیدر کیسے ہے. جب احرام توڑے حج کرتے ہوئے مولا نے 2 قدم پیچھے ہٹے، احرام ٹوٹ گئے. تو حضرت عباس آئے. سرکار ان کو کیا جرت ان کی شامیوں کی. آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ میں کچھ شامی حاجیوں کے لباس میں تلواریں چھپا کے آئے تھے. یہ تاریخ ہے، چھپا کے آئے تھے تلواریں. اب ان کا پروگرام یہ تھا کہ بیت اللہ کا امن خراب کرنا ہے. جب بیت اللہ میں قتل عام ہوگا تو حج موقوف ہو جائے گا. تو جب آئے مولا کو ان کے ارادے کا پتہ چل گیا کہ یہ حملہ مجھ پہ نہیں، یہ اللہ کے گھر کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. شبیر نے اپنے احرام توڑے، امن بیت اللہ بچایا. عباس آگے بڑھے، مولا ان کی کیا جرت کہ یہ آپ کو طواف کرنے سے روکے، اجازت دیجیے. فرمایا نہیں، ہم نے کعبہ میں جو ہے خون ریزی نہیں کرنی. مولا جو آپ کا ہو، اگر مجھے اجازت دے، میں علی کا لال ہوں، میں تلوار سے بھی قتل کرنا جانتا ہوں، زبان سے بھی قتل کرنا جانتا ہوں. سلام علیکم. اگر مجھے اجازت دے تو پھر میں انہیں زبان سے قتل کروں. ہاں فرمایا اس کی اجازت ہے. یوں 2 انگلیاں کعبے کی دیوار پہ رکھی، عقاب کی طرح. حاجیوں نے یا عباس کو دیکھا تھا دیوار کے ساتھ یا چھت پہ دیکھا. سبحان اللہ. کیا نصیب پائے. باپ کا گھر ہے، بیٹے کا منبر. سلامت رہیے. وہاں حضرت ابن فضل عباس نے خطبہ دیا. ابھی تک میں نے کہا ہے بولو، نعرے لگے، کچھ نہیں کہا. آگے رعایت نہیں دینی ہے کہ ایک جملے میں نے دیکھنا ہے کہ اگلا کہنا ہے یا نہیں. کعبے کی چھت پہ آئے، وہاں ایک خطبہ دیا. اور قبالیہ اس خطبے کی شرح میں 300 صفحات کی باقاعدہ ایک کتاب لکھی جا چکی ہے خطیب کعبہ کے نام سے. صرف اس کی شرح میں، صرف خطبے کی شرح میں 300 صفحے کی کتاب ہے. تو میں نے اسے سمیٹ کے آج کے اس وقت میں پورا کرنا ہے. وہ آپ اگر ہمتن گوش رہے تو میرے لگنا چاہیے ہر جملہ یہاں اور یہاں پہنچ رہا ہے، زمین پہ نہیں جا رہا. آئے، آنکھوں سے شبیر سے اجازت لی. ملی اجازت. علی کے لال نے، وقت کے خطیب سلونی نے وہاں خطبہ دیا. فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابیہ ومن کان بلمس بیت اصبح قبلۃ ایتها الکفرۃ الفجرۃ وتصدون طریق البیت الامام البرر من هو حق علیہ من سائر البریہ قد استلم الناس الحجر وهو يستلم يديه فأدنى له منه إليه فوالله لولا من حكم الله الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت لديه من قبل ان يمشي إليه تمنعون الحج لمن خضع له الحلم وسجد له العلم رباه نبي رحمته ومسحت راسه يد الالهيه فلولا بغيه مجبوله مولاي من مشية الرحمن لوقعت عليكم كسكر الغضبان على عصافير الطيران والتحية لكم الحميم حين دون ولفديت بالهامات لسيد البريات دون الحيوانات هيهات تخوفون قوما قد يلعبوا بالطفولية والآن كيف كانوا بالرجولية تعالوا وانظروا في أمرنا وفيكم
ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر من فی بیتہ الوحی والقرآن من فی بیتہ الغوانی الشکران من فی بیتہ التطہیر والآیات من فی بیتہ اللہوات والدرسات. عربی تک رعایت ہے، اس سے آگے نہیں. اور بھائی 2-3 دن ملکہ میں مصروف رہے ہیں. یہ میری جان دیکھیے گا، 2 اشارے ہیں اگر سمجھ میں آ گئے. الحمدللہ الذی شرف ھذا بے قدوم ابی ہے. یہ دایاں ہاتھ کی انگلی عباس نے کی تھی بیت اللہ کی طرف، اور بائیں ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا تھا شبیر کی طرف. فرماتے ہیں ہم الحمدللہ الذی شرف ھذا بے قدوم ابی ہے. حمد ہے اس خدا کی جس نے اس گھر کو شرف بخشا اس حسین کے باپ کے قدموں کی وجہ سے. پچھلے یونین کونسل ابھی اس کو شرف بخشا اس حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. من کان بلم سے بیتن اصبح قبلتن. ایک رات پہلے جو عام گھر تھا علی کے آتے ہی وہ قبلہ ہو گیا. ایتھا الکفرۃ الفجر ایتھا الکفرۃ الفجر. اے کافر اور فاجر لوگوں، جو رہ گیا میرے خیال میں وہ آخر تک رہ جائے گا. اے کافر اور مولا، یہ تو یہاں آئے ہوئے ہیں، بے شک چھوٹے صحیح احرام باندھ کے آئے ہوئے ہیں، بے شک تلواریں چھپائی ہوئی ہیں تو بظاہر حاجی. عباس کہہ رہے ہیں کافر اور فاجر لوگوں. مولا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. کہا میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے زمانے کو بتا رہا ہوں، جو حسین کا دشمن ہو وہ کعبے میں بھی کھڑا ہو وہ کافر ہوتا ہے، مسلمان ہے. مومن کرام دونوں ہاتھ بلند کر کے من کن تو مولا، من کن تو مولا، حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، کعبے کا کعبہ، نبیوں نے پکارا، ولیوں نے پکارا، میری آنکھ کا تارا، مولا کمبر، آقا ابوذر، جبریل کا ٹیچر، علی حق نعرہ حیدری، 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 حیدری. اور محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات. حسین کی مثال کیا؟ حسین بے مثال ہے. حسین کی مثال کیا؟ حسین بے مثال ہے. جو دین پر عروج ہے حسین کا کمال ہے. اور یزیدیت کے واسطے ہے نفرتیں ہی نفرتیں، یزیدیت کے واسطے ہے نفرتیں ہی نفرتیں. حسینیت کی ذات پر تو ہر جگہ جمال ہے، جمال ہے، جمال ہے. نعرہ حیدری. سلامت رہی. آپ نے حق ادا کیا سننے کا. فرماتے ہیں جو حسین کا دشمن ہو. جملہ سنیے گا فیصلہ باد والوں اور پھر سر دھنتے رہیے گا. فرماتے ہیں اتسدون طریق البیت الامام البرر. تم حج کے لیے اسے روک رہے ہو جو پاکیزہ لوگوں کا امام ہے. تم اسے حج سے روک رہے ہو جو پاکیزہ، سلامت رہیے، لوگوں کا امام ہے. من ہوا حق علیہ من سائر البریہ. یہ جملہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. من ہوا حق علیہ من سائر البریہ. مجھے اس جملے کا ترجمہ تو پتہ چل گیا تھا، مفہوم بڑی بعد میں سمجھ میں اور لطف آیا. یہ بچے کھیل رہے ہو نا، بچے، اور ایک بچے کے پاس کچھ ہو کھیلنے کے لیے، بچے کے پاس کچھ کھیلنے کے لیے ہو، بچہ کسی شریف گھر کا ہو، 10-12 ہمارے بچے
وہ چھین لے. تو اب وہ شریف گھر کا بچہ چپ ہی رہے گا. گھر کا لون ہو کسی اور کا, کوئی اور آ کے اس نے قبضہ کر لے, اور وہ شریف تو چپ ہی رہتا ہے, لیکن جاتے جاتے تو کہتا ہے کہ یہ تم ادھر ایسے بیٹھے, یہ تمہارے باپ کا گھر تو نہیں ہے. اس کا سادہ ترجمہ یہ رہتا ہے, عباس کہہ رہے ہیں تم جو کعبے سے حسین کو نکال رہے ہو, یہ کعبہ تمہارے باپ کا ہے یا شبیر کے باپ کا ہے؟ قد استلب الناس الحجر وهو يستلب يده. میں یہ میرے دونوں طرف غازی کے علم ہیں, میں ان سے مدد ہی مانگ سکتا ہوں کہ یہ جملہ چلتے چلتے خود سفر کر کے تمہارے ادراک میں آ کے گھر بنا لے. میں تو علموں کا واسطہ ہی دے سکتا ہوں. فرماتے ہیں قد استلب الناس, جاگیے گا, قد استلب الناس الحجر وهو يستلب يده. فرماتے ہو احمد کو, حسین تمہاری طرح محتاج نہیں ہے کہ جو تم مر رہے ہو نا, ٹوٹ رہے ہو, حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے تمہاری آنکھوں پہ ہے پٹی جہالت کی. اگر یہ اڑ جائے تو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم بھی دیکھتے. میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں تم جا رہے ہو حجر اسود کی طرف اس کا بوسہ لینے, اور حجر اسود حسین کے انتظار میں ہے کہ میں جا کے حسین کے ہاتھوں کا بوسہ. من قبل ان یمشی الیہ. فرماتے ہیں بیت اللہ انتظار میں ہے, مجھے موقع ملے میں اوڑھ کے شبیر کا طواف کروں. میں تمہیں جملے ہی دیے جا رہا ہوں جلدی جلدی, کیونکہ مکمل کرنے وقت بہت کم ہے. اتمنعون الحج لمن خضع له العلم وسجد له العلم. فرماتے ہیں تم کو ہوا کیا ہے احمد کو؟ پچھلا جملہ رہ گیا تھا. دیکھیں فرماتے ہیں تم حسین سے دشمنی کر رہے ہو. یہ جو حجر اسود ہے اسے رسول اللہ نے ایک دفعہ اٹھایا تھا. اسے رسول اللہ نے ایک دفعہ اٹھایا تھا. جسے ایک دفعہ اٹھایا تھا اس کے بوسے لے رہے ہو, اور جسے روز اٹھاتے تھے جسے ایک دفعہ اٹھایا اس کے بوسے, اور جسے روز اٹھاتے تھے اسے قتل کرنے کا ارادہ. فرماتے جانتے ہو عقل کے اندھو حسین کی کون ہے؟ جاگیے گا. فواللہ لولا من حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واجتماعہ البریہ. فرماتے تم جانتے ہی نہیں ہو حسین کون ہے, کیونکہ تمہاری آنکھوں پہ غفلت کی پٹی ہے, جہالت ہے آنکھوں کے سامنے, بغض آ گیا ہے آنکھوں کے سامنے. جانتے ہو کون ہے؟ رباہ نبی الرحمت. یہ وہ ہے جسے رحمت والے نبی نے خود اپنی گود میں پالا ہے. وَمَسَحَتْ رَأْسَهُ يَدُّ الْإِلَٰهِيَّةِ. اور جس کے ہاتھ سر پہ دست شفقت الہی پھرتا رہا. من خضع له العلم وسجد له العلم. اب جلدی جلدی ترجمہ سنتے جائیے کیونکہ وقت نکلتا جا رہا ہے. باقی یہ پھر ہمیشہ کی طرح ادھار جتنا ہو گیا بابا بھائی. فرماتے ہیں یہ وہ ہے حسین, علم جسے جھکتا ہے, علم جسے سلامیاں دیتا ہے. فلا لم تكن مزية مجبولة من مشية الرهبان لبقات عليكم كسكر الغضبان على أصافير الطيران. اور کوفی اور شامیوں, تم تلواریں چھپا کے آئے ہو حاجیوں کے لباس میں. تم تلواریں اور ہتھیار چھپا کے آئے ہو حاجی بن کے. تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہارے لباس کے پیچھے جھانک نہیں سکتے؟ ہم جانتے ہیں تمہارے ارادوں سے بھی اور تمہاری نفرتوں سے بھی. فرماتے ہیں شکر کرو
میرا مولا کریم ہے، اللہ کے کرم کی مٹی سے بنا ہے، ورنہ ہوتا کیا؟ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَصَقْرِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ أَصَافِرِ الطَّيْرَانِ۔ اگر مجھے حسین اجازت دے دینا میں تم پہ ایسے حملہ کروں جیسے عقاب ذلیل چڑیوں کو نوچ لیتا ہے۔ نعرہ ایک مارو میں مل کے ملگا لگا لیا کرو۔ یا فرماتے ہیں اگر میرے کربلا کے میدان میں آئے تھے نا جب میرے ساتھ کا لشکر سامنے آیا تو جلال نے حضرت عباس نے رکابوں میں زور دیا تو اشر کو تھوڑا تھا سرکار کا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا، اور پھر میرے ساتھ کے لشکر کی طرف دیکھ کے کہتا ہے مجبور نہ سمجھنا ہمیں، وہ تو میرا مولا کریم ہے، اس نے ہمیں عزت نہیں دیا، اور تلوار کی تم بات کرتے ہو تو شیطو اقتلکم بحرکت الابصار، تلوار کی بات چھوڑو، میں گھوڑے پہ بیٹھ کے صرف آنکھوں کی پلکوں کو جھپک دوں تمہارے سر اڑتے ہوئے نظر آئے۔ مجبور نہیں، سلامت رہی۔ یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں اگر میرے مولا اجازت دیں، اب توجہ، میں نے چھوڑ دیا درمیان سے سارے وقت کو دیکھتے ہوئے، توجہ فرماتے ہیں اگر بات علمی ہے تو آؤ مباحثہ کر لیتے ہیں۔ جاگو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے علی کا لال کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں آؤ مباحثہ کر لیتے ہیں، جس کی طرف سے تم آئے ہو اس کے خاندان پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ اور یزید نے بھیجا تھا نا، یزید پہ بھی بات کر لیتے ہیں، میں حسین کا نوکر ہوں، آؤ حسین پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ جو عباس نے کہا، فرماتے ہیں آؤ ابھی پتہ چل جاتا ہے پتھروں کو سجدہ کرنے والوں کا بیٹا کون ہے اور پتھروں سے تسبیح پڑھوانے والوں کا بیٹا کون ہے۔ سبحان اللہ، بس اب بیدار رہیے گا اور جلدی جلدی وصول کرتے رہیے گا۔ فرماتے ہیں ابھی پتہ چل جاتا ہے چاند کو خدا کہنے والا باپ کس کا تھا اور چاند کو اشارے سے چیرنے والا کس کا نانا تھا۔ فرماتے آؤ ابھی پتہ چل جاتا ہے ستاروں کی پوجا کس کا باپ کرتا تھا اور ستارہ کس کے باپ کے در پہ کبھی بن کے اترا۔ سلامت رہیے۔ فرماتے ابھی پتہ چل جاتا ہے ممن شارب الخمر و ممن صاحب الحوض والکوثر۔ عالموں والے تیری تقسیم کے کیا کہنے، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں کوفیوں شامیوں چھپ کے آئے ہو نا حسین سے لڑنے کے لیے حاجیوں کے لباس میں، آؤ بتاؤ تو صحیح شراب کے جام کس کے گھر میں بٹتے ہیں، حوض کوثر کے چشمے کس کے گھر سے نکلتے ہیں۔ من فی بیتہ التطہیر والآیات من فی بیتہ اللہوات والدنسات۔ فرماتے ہیں ابھی پتہ چل جاتا ہے نشے میں مخمور بدبخت عورتوں کے بد کردار کانوں کی آوازیں کن کی حویلی سے آتی ہے، وہی کی آوازیں کن کے گھروں سے آتی ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں لوگوں ہم جانتے ہیں علی کے لال تیری نالین پہ سلامیاں، فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں تم جن کے پڑھے پڑھائے اور بک بکا کے آئے ہو، تمہارے
تمہارے پاس نہ حمیت ہے، نہ جرت ہے، نہ غیرت ہے کہ تم کہہ سکو، لیکن میں کیونکہ مطمئن ہوں میں تمہیں بتا سکتا ہوں ہمارے خاندان میں نہ کوئی نقش والا گزرا، نہ کوئی عیب والا گزرا، نہ کوئی شراب والا گزرا، نہ کوئی جوئے والا گزرا، نہ کوئی حرام خور گزرا، نہ کوئی پیٹ نکاح والا گزرا۔ ہم پاکیزہ قبیلہ ہیں، ہم پاکیزہ سلسلہ ہیں۔ فرماتے ہیں نہیں، تم بھی اپنوں کو جانتے ہو، میں بھی اپنوں کو جانتا ہوں۔ آؤ ذرا سلسلے پہ تو بات کریں، کہاں تک نجاستے ہیں، کہاں تک طہارتے ہیں۔ کوفے اور شام والوں آؤ دیکھو، میں عباس ہوں، جاگنا۔ کوفے والوں میں عباس ہوں، علی کا بیٹا ہوں، علی ابو طالب کا بیٹا ہے، ابو طالب عبد المطلب کا بیٹا ہے، عبد المطلب عبد مناف کا بیٹا ہے، عبد مناف ہاشم کا بیٹا ہے، ہاشم قصی کا بیٹا ہے، قصی کلاب کا بیٹا ہے، کلاب مرہ کا بیٹا ہے، مرہ لوئی کا بیٹا ہے، لوئی غالب کا بیٹا ہے، غالب فہر کا بیٹا ہے، فہر مالک کا بیٹا ہے، مالک نظر کا بیٹا ہے، نظر بن نذیر کا بیٹا ہے، نذیر خدیمہ کا بیٹا ہے، خدیمہ مدرکہ کا بیٹا ہے، مدرکہ الیاس کا بیٹا ہے، الیاس مفر کا بیٹا ہے، مفر نظار کا بیٹا ہے، نظار نظر کا بیٹا ہے، نظر ماد کا بیٹا ہے، ماد عدنان کا بیٹا ہے، عدنان عد کا بیٹا ہے، عداؤد کا بیٹا ہے، عود الیا کا بیٹا ہے۔ میری بات جب پوری ہو تو مجھے پتا چلے میں نے علی والوں سے بات کی ہے۔ ہاشم عبد مناف قصی بن کلاب مرہ کا بیٹا، لوئی کا بیٹا، غالب کا بیٹا، فہر کا بیٹا، فہر مالک کا بیٹا، مالک نظر کا بیٹا، نظر نذیر کا بیٹا، نذیر کنانہ کا بیٹا، کنانہ خدیمہ کا بیٹا، خدیمہ مدرکہ کا بیٹا، مدرکہ حمی کا بیٹا، حمی سلمان کا بیٹا، سلمان نبت کا بیٹا، نبت حمل کا بیٹا، حمل کیدار کا بیٹا، کیدار اسماعیل کا بیٹا۔ میری بات پوری ہو تو پھر مجھے ثبوت ملے۔ کیدار اسماعیل کا بیٹا، اسماعیل ابراہیم کا بیٹا، ابراہیم تارخ کا بیٹا، تارخ ناخور کا بیٹا، ناخور شروع کا بیٹا، شروع غرفاشت کا بیٹا، وہ سام کا بیٹا، سام نوح کا بیٹا، نوح ملک کا بیٹا، ملک اخنو کا بیٹا، اخنو شیش کا بیٹا، شیش آدم کا بیٹا۔ ہم اپنے سے لے کے آدم تک کا نام بتاتے ہیں، اسے تو ذرا ابا کا شجرہ بتا دے۔ نگاہ مجمع ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، کل ایمان الحق، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ برائے خشنودی ابو الفضل العباس علیہ السلام برندر صلوات۔ شجرہ پڑھا ہے نا، علی سے آدم تک تحفہ میں اب دینے لگا ہوں۔ آدم تک کا یہ جو شجرہ ہے نا، پہلے یہ بتاؤ روزانہ جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں رکعتیں کتنی ہیں مستحب اور واجب کو ملا کے؟ 51۔ یہ جو علی کا میں نے شجرہ پڑھا ہے نا، اس میں 51 لوگ گزرے ہیں۔ میں نے تحفہ دوں اب تھک چکے ہیں۔ واجب رکعتیں کتنی ہیں؟ 17۔ اس شجرے میں 17 نبی ہیں۔ جا کے تسلی کرنا، میں کوئی بھاگ نہیں رہا، میں ابھی 2 ڈھائی مہینے 3 مہینے پاکستان میں ہوں، پھر بھی آتا جاتا رہتا ہوں، یہی ہوں۔
17 नबी 51 पुश्ते। अब भी नहीं समझे तो यूं, अली के कितने बेटे इमाम हैं? 12 अली समेत बेटे कितने इमाम हैं? 11। नमाज तहज्जुद की रकअतें 11 हैं। अब मुझे नहीं पता अल्लाह ने 14 का शजरा दे के नमाज की रकअतें बनाई या नमाज दे के इनका शजरा बनाया। एक बात तो पक्की है कि इनका ताल्लुक नमाज से है। जिनके शजरे रकतों पे हों, क्या कहने, फरमाते हम जानते हैं, हम जा पढ़ के वाक़या याद है, मेरे बच्चे ने मौला आपको जुबानियाँ दिखाएं और मौला कामयाबी बेटा दें। जब वहाँ वो बात हुई थी ना लिखने की, वो अल्लाह से रब को माला माहौल जो था, तो वहाँ जब अब्बास के बादलों की बात आई थी तो मौला हुसैन का आगे बढ़ा, पालने वाले हाथ को कटा दूंगा, आखिर अब्बास के हाथ है, इसका सिला क्या होगा? हुसैन सिले तो बहुत हैं, कुछ दुनिया में कुछ आखिरत में। उन्होंने कहा एक सिला बताने लगा हूँ, 7 सिले हैं, एक सिला आज बताने लगा हूँ। पालने वाले कौन से? कहा हुसैन मैं वादा कर रहा हूँ ये हाथ कटाएगा मेरे, मैं वादा कर रहा हूँ रूए जमीन पे मेरे नाम की इतनी मस्जिदें नहीं होंगी जितने अब्बास के आलम होंगे। जख्मी होकर भी वो कर्रार नजर आता है। अरे शाम की फौज को ये बात तो मालूम न थी, उसको बेहात भी लड़ने का हुनर आता है। वक्त बहुत हो चुका, उधार बहुत कुछ है, ये तो तकदीर पे उधार है। हश्र के मैदान में खोल के बताया जाएगा कि 14 है क्या। उससे तो पहले तो बस अंधेरे में टामक कोइयां ही हैं जितनी कोई मार सके। अपनी अपनी सलामत रही। बैठे हुए थे दोनों सरदार, पाक सैयदा पाक अमीर शेर तथीर में। अचानक मौलानी ने कहा सैयदा हुसैन के मुज़निबीन की गुनाहगार मातमियों की अज़ादारों की शफाअत का क्या सामान है? बीबी कहते गाली तो छोटी सी बात है, कफ़ाया लिशफ़ाअत मुज़निब शियाती यदानिल मक्तूअतान अबिल फज़ल अब्बास। मेरे हुसैन के गुनाहगार मातमियों की बख्शिश के लिए तो अब्बास के 2 हाथ काफ़ी है। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें। अभी शबी आई है अब्बास के अलम की, ये मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें और जज़ा दे। ताबूत भी आएगा, मेरे भाई कह रहे हैं। करबला के शहीदों में 4 शहीद हैं जिनके लाशें नहीं उठाए शबीर में, उनमें एक अब्बास है। ताबूत उठा के तुम सकीना की खुशियों का सामान करोगे। अब्बास सादात के बच्चों की आस, ये छलकती हुई आंखें सकीना की आस। अब्बास की शहादत मैंने पहले भी एक दिन आपको बताया था, अल्लामा तनकाबनी ने मुआवजा किया। वो कहते मुझसे फैसला तो नहीं हो सका कि अब्बास की लाश पे मुश्किल हुई हुसैन को या अकबर की, लेकिन उन्हें पता है कि असर बता सकता हूँ, फैसला खुद कर लेना। कहते अकबर जीप से उतरा, हुसैन पे इतना असर हुआ कि घोड़ा दाएं खड़ा था, हुसैन बहन करे खीमा पे देख रही थी, रो के क्या कहती है मर जाए ज़ैनब तेरी सवारी तो दाई तरफ है। कहते ज़ैनब जब से अकबर उतरा है शबीर को कुछ दिखाई नहीं देता। और जब अब्बास उतरे हैं ना कमर टूटी। आज 8 जवान सिस्कियाँ ले रहे हैं, जवानों का रोना मुश्किल होता है। ये 2 शहादतें तो हैं ही
جوانوں کے رونے کے لیے، ایک عباس ایک اکبر۔ 8 ہو گئی ہے، کل آخری رات ہے۔ ان راتوں میں کسی ذاکر کا انتظار مت کرنا، چلتے پھرتے رونا۔ کبھی 2 بھائیوں کو ایک ساتھ چلتے دیکھو، رو پڑنا۔ کبھی کسی کو ٹھنڈا پانی پیتے دیکھنا، رو پڑنا۔ کبھی کسی ماں بہن کے سر پہ چادر دیکھنا تو رو پڑنا۔ گھر میں جاؤ اپنی ہی بیٹی کے کانوں میں در دیکھو تو رو لینا۔ یہ گودیاں اجڑنے والی ہے رونے والوں۔ ایک رات اور ایک آج کی ایک کل کی، اور پھر علم آنا ہے، آج تابوت آنا ہے، عباس کا تابوت۔ تم تو سمجھتے ہو آسان ہے شہادت۔ مختار کے دربار میں ایک بندہ ہے، اس کا نام تھا عبداللہ بن عفیف۔ حضرت مختار نے جب تک سنبھالا، آیا مختار نے کہا ظالم تو نے کیا کیا؟ وہ تڑپنے لگا، اب مختار میں نے کربلا میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ مختار کہتا تو کربلا میں تو تھا۔ اس نے کہا میں تھا لیکن میں لڑنے کے لیے نہیں گیا تھا، میں وقائع نویس تھا، میں لکھتا تھا کس طرح سے کتنی فوج آئی، کتنے دستے آئے، کون کیسے لڑا۔ مختار سمجھا، تخت سے اتر کے قریب آ کے کہتا ہے اچھا پھر تو تم نے ہر ایک شہید کو دیکھا ہوگا؟ کہتے ہیں ہاں مختار۔ مختار نے عجیب سوال کیا، کہتے ہیں عبداللہ یہ بتا تم ظالموں نے مل کے جو مارا ہے زہرا کے اکیلے بیٹے کو، صبح سے ظہر تک کوئی ایسا منظر بھی دیکھا ہے کہ تجھے حسین پہ ترس آیا ہو؟ عبداللہ نے کہا مختار ایک منظر، 2 ہم دشمن تھے، ایک منظر ایسا دیکھا کہ سارے دھاڑے مار کے رونے لگے۔ مختار نے کہا وہ کون سا؟ کہتے جب اکبر مارے گئے، اصغر کو تیر لگ چکا، قاسم تقسیم ہو گئے، ایک ٹیلے پہ دونوں بھائی اکیلے کھڑے تھے، عباس اور حسین، دونوں 2 بھائیوں کی محبت دیکھنا، دونوں بھائی ٹیلے پہ اکیلے کھڑے تھے، عباس مقتل میں جانے کا ارادہ کرتے، شبیر گلے سے لگا لیتے، کہتے عباس تو نہ جا، تو میری فوج کا جرنیل ہے، تو چلا گیا میری سکینہ کی آس ٹوٹ جائے گی۔ عباس موڑ کے کہتے مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں جرنیل ہوں؟ دوسرا کہتے کبھی حسین جانے لگتے، عباس قدموں پہ گر پڑتے، مولا آپ نہ جائیے، آپ چلے گئے سکینہ کے سونے کا۔ سبحان اللہ۔ میں نے طویل نہیں کرنا، مجبوری ہے۔ 10 محرم میں عجیب سا منظر تھا، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عباس مولا اپنے خیمے میں آئے، حضرت لبابہ خاتون آ کے خیمے میں لیٹے، عبید اللہ کو سینے پہ لٹایا، بوسے دے رہے ہیں۔ اچانک ام الفضل بی بی آئی، زمین پہ لکیریں کھینچنا شروع کی، تڑپ کے اٹھے، فاضل کی ماں میری زندگی میں مٹی پہ؟ ہاں مولا۔ اچانک دیکھا پہلو میں گٹھڑی پڑی ہے، فاضل کی ماں یہ کیا ہے؟ مولا سفر کا سامان۔ کیوں؟ ہو سکے اگر ہم پہ احسان کرے ہمیں مدینے پہنچا دیں۔ کیوں فاضل کی ماں تو علی کی بیٹیوں سے زیادہ نفیس ہے؟ نہیں مولا۔ پھر کہا آپ خود انصاف کریں، صبح سے لے کر اب تک اگر سکینہ کسی خیمے میں 2 دفعہ گئی ہے نا، میرے خیمے میں 70 دفعہ آئی ہے۔ جتنی دفعہ آتی ہے ہاتھ میں خالی جام ہوتا ہے، آ کے مجھے کہتی ہے چچی میرا اصغر تڑپ رہا ہے، چچا کو کہیے نا 1 بوند پانی لا دے، میرے اصغر کو پانی مل جائے گا، میرا اصغر بچ جائے گا۔ رو کے کہتی ہے مولا میرے پاس جواب نہیں تھا، میں نے مصلی عبادت بچھایا، عبادت شروع کی، میرے پاس جواب جو نہیں تھا، جب آخری دفعہ آئی نا کاسا اٹھا کے کھڑی رہی، میری
نماز جب طویل ہوئی نا، پہلے تو کھڑی رہی، پھر تھک کے بیٹھ گئی، میرا سجدہ طویل ہوا، پھر کودا مٹی پہ رکھ کے کہتے سکینہ چل، غریبوں کا کوئی کچھ نہیں لگتا، لگتا ہے آج چچی بھی تجھے بھول گئی ہے۔ آوازیں بلند ہیں، ابھی باتیں ہو رہی تھی، ابھی بھی آئی، چچا میرا اصغر پیاسا۔ شہزادی بابا سے اجازت ہم لے گئے، یہ مشق بھی گائے ہیں، یہ جملے میرے نے شہیدوں سے نقلی کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ کہا کرتے تھے، پھر عباس نے کہا شہزادی مشق خود پہنائے۔ عباس تھا کڑیل جوان، سکینہ تھی 4 سال کی شہزادی، عباس کا قد طویل تھا۔ کہتے ہیں سکینہ میں جھکتا ہوں تو خود مجھے بشکیزہ پہنا، جو عباس کے علم اٹھانے والے ہوتی ہے جلانے والے ہو ان کے لیے کہنے لگا ہوں۔ کہتے جھکتے جھکتے غازی اتنا جھلا کہ دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ آئے، رخ پھر گیا جنت البقیع کی طرف، اماں اب تو راضی ہو۔ سچا میرا وعدہ، ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو، میری دعا ہے ان بلند آوازوں پہ رحم ہو۔ چچا میرا وعدہ ہے آپ چلے، میں بابا سے اجازت لے دوں گی۔ علامہ کلماسی کہتے ہیں اس دن جتنے جنگی ہتھیار رائج تھے عباس نے سارے پہنے، آج حسرتیں پوری ہوں گی۔ لوہے میں ڈوبا ہوا آیا شیر خدا کا لال، حسین کی نظر پڑی، عباس کہاں تیاری ہے میرے لال؟ عباس نے کہا مولا میری طرف سے نہیں، شہزادی کی ضمانت ہے۔ آگے بڑھ کے کہتی ہے بابا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ سکینہ سوچ لے، تیرا 6 ماہ کا ہے، میرا 34 سال کا ہے۔ مولا کیا کی رحمتیں ہوئیں بلند آوازوں پہ، تیرا 6 ماہ کا ہے، میرا 34 سال کا ہے۔ بابا اجازت پانی کی، سکینہ مل جائے گی، لیکن ذرا میں عباس کو تو دیکھوں۔ دیکھا عباس میں گجرا والا معاشرہ پڑھ رہا تھا، یہ میرے آخری جملے کے بعد ایک شہزادہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا بس آئندہ عباس کی شہادت پڑھنی ہو صرف یہ پڑھا کرو۔ دیکھا عباس یہ سارے ساز و سامان کیوں؟ مولا حسرت ہے، یہ خود کیوں ہے؟ مولا تاکہ دشمن کے بار سے بچا جائے۔ فرمایا تو علی کا لال ہے، تجھے اس کی ضرورت نہیں، اسے اتار دے۔ اتار کے رکھ دیا، علی کی پیٹھی دیکھ رہی ہے۔ عباس یہ زرہ کیوں؟ مولا یہ بھی دشمن سے بچنے کے لیے۔ فرمایا تجھے اس کی بھی ضرورت نہیں، یہ بھی اتار دے، اتار دے۔ یہ گردن پہ کیا ہے میرے لال؟ مولا اون کھول، کیوں؟ دشمن پیچھے سے وار نہ کرے۔ فرمایا تو خیبر شکن کا بیٹا ہے، یہ بھی اتار دے۔ اتار دیا۔ عباس یہ کلائیوں پہ کیا ہے میرے لال؟ مولا جوشن، کیوں؟ مولا ڈھال کا کام دیں گے۔ فرمایا یہ بھی اتار دے، وہ بھی اتار دیا۔ عباس یہ پہلو میں کیا ہے؟ تلوار، یہ بھی اتار دے۔ آخر میں نیزہ بچا۔ علی کی بیٹی آگے بڑھ کے کہتی ہے حسین ماں جایا نہیں نا؟ شفیر ماں جایا نہیں نا؟ کہ تم عباس کو لڑنے کے لیے تو نہیں بھیج رہے، سیدھی سے بتاؤ کہ تم اسے مرنے کے لیے بھیج رہے ہو۔ اب میں وہ جملہ کہنے لگا ہوں ماتمیوں کو میں دعوت ماتم دیتا ہوں۔ اب پہلی دفعہ عباس نے دیکھا حسین کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں۔ مولا مجھ سے کوتاہی نہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ کندھے پہ ہاتھ رکھا کہتے ہیں عباس
सकते हैं। अब्बास हम अकेले नहीं आए, हमारे साथ बहनें हैं। अब्बास ये शामी बड़े कीना परवर हैं, दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। अब्बास एक बात कहूँ, कहिए मौला, अब्बास शामियों को उतना मारना जितने बदले मेरी ज़ैनब दे सके। अब पत्थर तो किसी सीने में नहीं है, तूने जितना शामियों को मारना है इन्होंने बदले मेरी ज़ैनब से ले ले हैं। रोने वालों मख्तल में बस 2 मिनट हो आए मख्तल में, ये हाथ भी मेरे जुड़े हुए हैं। 2 जुमले और कहने हैं मैंने। अब्बास का घोड़ा परवाज कर रहा था, दरिया में उतरा, मशकीज़ा भरा, वापस पलटे, एक लईन ने वार किया। मेरे हाथ जुड़े हुए, मैंने सारी रिवायत छोड़ दी। एक लईन ने वार किया, अब्बास का एक हाथ कटा, एक और ने वार किया, दूसरा हाथ कटा। फिर तीरों की बारिश हुई, तीर अब्बास की आंखों में लगे। रोने वालों किसी की आंख में कुछ लगे तो हाथों से निकालता है, अब्बास के हाथ तो थे नहीं। हर रंग रासहु यमीनन व यसारन, सर को दाएं बाएं झटके देते रहे। क्या हकीम बिन तुफैल ने नेज़ा मारा, गाजी सीर से ढलने लगा। हुसैन तेरे खीमा पे देख रहे थे, वहां से शबीर दौड़े। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, ताबूत आ जाए, मैंने एक जुमला पढ़ना है। शबीर चले खीमे से, ताबूत को आगे ले आइएगा। चले शबीर, बिस्मिल्लाह कह के पहला बाजू उठाया। कोई ना उठे खुदा के लिए, तुम्हें अब्बास का वास्ता। बिस्मिल्लाह कह के दूसरा बाजू सीने से लगाया। जो हालत लिखी है ना उलमा ने, वो कहते हैं हुसैन का जो अमामा था ना, वो यूं हो गया था, लटक गया था, थके हुए मुसाफिर की तरह। हुसैन चल रहे हैं अब्बास की जानिब, सरहाने आए, देखा अब्बास लबैक या सैयदी व मौलाई। जब तक ताबूत आता है आएगा तो मैंने 2 जुमले कहने हैं। अपनी गोद में सर रखा, मौला मौला मेरी आंखों में तीर लगे हैं, खून है, मिन्नत करेंगे मेरा खून साफ कर दे। क्यों अब्बास? मौला देखना चाहता हूँ गरीब कैसे होते हैं। खून साफ किया, देखा अब्बास बड़ी मुश्किल से पहुंचा हो तेरी लाश पे। मौला मौला एक ख्वाहिश है, अब्बास हर ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन मेरी भी एक हसरत है। अब्बास सारी जिंदगी तुमने मुझे मौला कहा है, खुद को नौकर कहलवाया, क्या आज भाई कहोगे? रोके कहते हैं अम्मा ने वसीयत की थी कि हुसैन को मौला ही समझना है, कभी भाई नहीं समझना। पहलू से आवाज आई, अब्बास मैं तुझ पे राजी, तू कहे अब हुसैन को भाई। अभी कह ही रहे थे कि अखीमे के दर से आवाज आई, मैं भी खड़ी हूँ। सुभान अल्लाह, मैं आ गया हूँ आखिरी मंजिल पे, ताबूत आने लगा है, मैं भी आखिरी मंजिल पे हूँ। अब्बास अब्बास कोई ख्वाहिश? मौला ख्वाहिश ये है मेरी लाश खेमे में ना ले जाए। क्यों अब्बास? सकीना से शर्म आएगी। बस यही हुआ रोने वालों, भाई की गोद में भाई ने जान दे दी। बाजू सीने से लगा के, अलम उठा के, शबीर थके थके खीमों की जानिब चले। अल्लामा दरबंदी कहते हैं जब अब्बास की शहादत की इतला पहुंची ना, सादात के 80 बच्चे खाली प्याले हाथों में थे, रूह परवाज कर गई। अब पत्थर ना मेरे सीने में है ना तुम्हारे सीने में है। जब आए ना तेरे खीमा पे, बीबी सकीना की नजर पड़ी, बाबा बाबा मेरे चचा को नहीं लाए, सगा नहीं था इसलिए। उधर कहते सकीना तेरा चचा था कड़ियल जवान, तेरा बाबा हो गया है बूढ़ा,
تیرے بوڑھے بابے سے تیرے چچا کا لاشا اٹھایا نہیں گیا. جب کہنا لاشا نہیں اٹھایا گیا, بی بی کہتی ہے بابا تو یہی رک. کہا بچوں میرے بابا سے میرے چچا کی لاش نہیں اٹھائی جاتی, آؤ سارے مل کے میرے بابا کا ساتھ دے, میرے چچا کی لاش اٹھا کے لائے. سادات کے چھوٹے چھوٹے بچے مقتل کی طرف دوڑے, فوج اشقیاء نے تیر چلائے. لے آئیے تابوت آگے. یہ تابوت نہیں کسی کی حسرت ہے. پہلے تیرے پہرے میں سوتی تھی, آج کے بعد مجھے کسی نے سونے نہیں دینا. باتوں میں حسن مریضوں کے لیے نیاز تقسیم ہو رہی ہے, وہ جو مریض ہے وہ ضرور لیجیے. سنے آئے علی دیاں تھیاں دے عباس ہے زامن پر دیالا. سنے آئے علی دیاں تھیاں دے عباس ہے زامن پر دیالا. سر کٹ کے علی دیاں دیاں دے ہڑنے دے چڑھواؤ, غازی نو خون رواؤ. آکے ہر امتی ایک دوجے نو ہڑنے دے. جے نہیں ٹکدا سرنے زیادے رسیاں دے نال کرا دینا. جے نہیں ٹکدا سرنے زیادے رسیاں دے نال کرا دینا. غازی دے سر ٹھکاڑیاں دے گردن دار بڑھا. سنے آئے علی دیاں دیاں دے عباس ہے دامن پر دیالا.